آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أولئك الذين، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خاسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے، یفترون وہ افطرا باندھتے۔ اس آیت میں افطرا پردازیوں سے مراد وہی سستی نجات کے عقیدے ہیں کہ مثلا اگر ہم فلاں بزرگ کی بیعت میں منسلک ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ کی گرفت اور بعض پرس سے بچا لیں گے، اور ایسی بہت سی حکایات آج بھی اولیاء کی تذکروں میں موجود ہیں۔ جب اس قسم کے لوگ قیامت کی ہولناکیوں اور اللہ تعالی جل شانہ کے دربار عدالت اور شہادتوں کی بنا پر تحقیق جرائم کا نقشہ دیکھیں گے تو ایسے سب عقائد از خود ان کے ذہن سے محو ہو جائیں گے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی جھوٹے دعوے سب گم ہو گئے۔ اللہ کی گرفت آنے پر دنیا میں کوئی داتا، کوئی دستگیر ان کی مدد کو نہیں پہنچا، اور اس میں شک نہیں کہ آخرت میں بھی یہی سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے، کیونکہ جن کو یہ سمجھ کر پکارتے تھے کہ وہ ہمیں بچائیں گے، انہیں اپنی پڑی ہوگی، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اگر سامنے ہوئے بھی تو ان سے بری ہونے کا اعلان کریں گے، بلکہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ لا جرم یقیناً، انہم بلا شبہ وہ لوگ، فی الآخرتی آخرت میں، هم الاخسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ ایک شخص اللہ کے کسی حکم کی تعمیل ہی نہیں کرتا، اسے اس کی سزا ملے گی، اور ایک دوسرا شخص تعمیل تو کرتا ہے مگر غلط طریقے سے کرتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اس میں شریک بنا لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس غلط تعمیل کرنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک تو اس نے تعمیل کی مشقت اٹھائی، دوسرے اسے سزا بھی زیادہ ملے، تو اس سے بڑھ کر زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ عز و جل کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا، اور یہ دنیا کا خسارہ ہے، اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ یہی مضمون سورہ عصر میں اس طرح فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل کی۔ یہ قرآن کریم کی بہت سی مختصر صورت ہے، اور یہ صرف 14 کلمات پر مشتمل صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسی جامع ہیں کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس آیت میں اشرف المخلوقات انسان کے خسارہ سے اللہ کی مراد کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاکید موجود ہے۔ عربی زبان میں لفظ ان کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنا شک و شبہ کی کسی گنجائش کو بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ نفع میں کمی یا بالکل نفع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے۔ اگر راس المال کیپٹل ہی ختم ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف جان یا مال کا خسارہ مراد نہیں، بلکہ انسانی خسارہ مراد ہے جس کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ اگر ہم نے شیطان اور نفس کی خواہش کے خلاف اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز ایمان و اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے 2 جز دوسروں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں، اور ساتھ میں یہ کوشش فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے دوست احباب، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیاوی فانی زندگی گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ابھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم سب یہ عزم مصمم کریں کہ دنیا آخری کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے 4 اوصاف اپنی زندگی میں آج ہی بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے والا بنائے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے میں دنیا کی بھلائی بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واخبتوا اور انہوں نے عاجزی کی۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا اخبات ان کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا۔ اخبت لہو کا معنی ہے خاشع و خاضع لہو، وہ اس کے سامنے عاجز ہو گیا، اور اخبت الیہ کا معنی ہے
اطمئن الیہ کہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ سب سے بڑے ظالموں یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کفار و مشرکین کے بعد اب اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجز اور اس کی تقدیر اور فیصلے پر مطمئن ہو گئے، وہ جنت کے مالک ہوں گے۔ الی ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ جنتی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب ان سعادت مندوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، فرمایا ان کا دستور زندگی کیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے انجام سے آگاہ کیا گیا تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے حسن عمل، پاکی قلب اور قوت ایمانی کی وجہ سے رحمت الہی کو اپنی طرف ملتفت کر لیا ہے۔ ان کے دل کے یقین، اعمال کی حسن اور عز و نیاز، سوز و گداز نے ان آیات ربانی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ کافر لوگ اکڑ دکھاتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور نبی کو حقیر سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا غرور تکبر کی بجائے جنہوں نے خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اس کے نبی اور قرآن پر ایمان لائے اور پھر اس کے سامنے خشوع خضوع کیا، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رہے کہ اخبات یعنی عاجزی ان چار اخلاق میں سے ایک ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں بنی نوع انسان کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چار اخلاق طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت ہیں جو کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہم بھی ان کے پابند ہیں۔ تو یہاں پر عاجزی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی بیان فرمائی ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے سامنے عاجزی بھی کی۔ مثال الفریقین دونوں فریقوں کی کالاعمیٰ مانند مثال اندھے، والاصم اور بہرے، والبصیر اور دیکھنے والے، والسمیع اور سننے والے کی ہے۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، مثال سے کسی چیز کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے اور کافر اندھا اور بہرا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد اور خلاف ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں کہ سیدھے راستے پر اندھا بہرا شخص کیسے چل سکتا ہے جو نہ خود راستہ دیکھے نہ بتانے سے سنے؟ اس لیے کفار کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً مثال میں، افلا کیا پھر نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے؟ یہ دو فریق کافر اور مومن ہیں۔ کافر اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی، اسے کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اگر کوئی اسے بتلانا چاہے تو سن بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے۔ اب دیکھیے ایک اندھا کسی راہ پر چل رہا ہو تو اس کے گمراہ ہونے یا کسی کھڈ میں جا گرنے سے بچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے؟ بالخصوص اس صورت میں اگر کوئی اسے راستہ بتلائے بھی تو وہ اس کی بات سن بھی نہ سکے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص خود ہی راستہ دیکھ رہا ہے اور وہ الہی کی روشنی میں اپنی منزل طے کر رہا ہے اور وہ منزل اس کے سامنے ہے، اور اگر اسے کہیں اشتباہ پیدا ہو جائے تو راستہ بتلانے والے بھی موجود ہیں جن کی آواز وہ سن بھی سکتا ہے اور سننا چاہتا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے راہ گم کر دینے یا کسی حادثے کا
شکار ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جانا یقینی ہوتا ہے۔ یہی وہ نمایاں فرق ہے جو ایک کافر اور مومن کی زندگی کے سفر میں ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں مومنین، کافرین، سعادت مندوں، بدبختوں دونوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی کافر دنیا میں حق کا روی زیبا دیکھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے راستے سے بے بہرہ ہیں۔ اس طرح حق کے دلائل سننے سے بے بہرہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھدار، حق کو دیکھنے والا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا ہے اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سورہ حشر میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ ہاں، جس کے دل میں نور ایمان، نور توحید ہے، وہ اہل بصیرت ہے۔ ایسا شخص دین حق کو فوراً پہچان لیتا ہے اور پھر حسب استطاعت اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا حق کی طرف تمہارا میلان نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنے زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔